جو سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنایا ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لیگسی کی طرح لکھا جائے گا تاریخ میں بھی اور آئندہ فیوچر میں بھی. آج کے فیصلے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے فضا، وہ ہے نا کہ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو، ہاں کہ 44 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اس سزا کو ہوئے ہوئے. 11 سال سے ریویو پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ پڑی تھی. کسی نے کوشش ہی نہیں کی اس کو ایڈریس کرنے کی. بہت سارے چیف جسٹسز آئے اور گئے جن کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی موجود تھی کہ بھائی اس تاریخی ظلم کو، تاریخی زیادتی کو انڈو کریں، تاکہ اور کچھ نہیں، مرحوم کی روح کی ونڈیکیشن بھی ہو جائے اور ان کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ہو جائے. لیکن کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو کیا وجہ تھی، کیا پریشرز تھے. لیکن میرے خیال سے اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں یا اس کے اوپر بات کو آگے بڑھائیں، تھوڑا سا ریکال کرنا بہت ضروری ہے. میں کور بھی کیا جی میں ایز اے جرنلسٹ، میں ایڈیٹر تھا سن اخبار کا اس وقت، تو میں نے اس کا ہائی کورٹ ٹرائل بھی کیا اور پھر اس کے بعد میں شفٹ ہو گیا تھا اسلام آباد. تو میں نے وہاں سے پھر ان کا پورا ٹرائل جو ہے سپریم کورٹ کا وہ بھی رپورٹ کیا ہے. اونچ نیچ جس کی میں سب سے واقف ہوں، سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو دو چیزیں جو ہیں وہ بالکل ظاہر ہو گئی تھی جس دن یہ کیس بنا تھا اس کے اوپر. جب یہ ایف آئی آر پہلے سیل ہوئی، آپ کو یاد ہوگا پہلے سیل کر دی گئی تھی اور پھر اس کو ری اوپن کیا گیا، تو سب سے بڑا جو سانحہ ہے اس میں وہ یہ کہ ایک ایسا شخص جو نہ موقع پر موجود تھا، نہ اس کے پاس سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا، نہ اس کے اگینسٹ کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی، صرف ایک ان کے کوئی ریمارکس تھے نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ کے دوران جس کو بنیاد بنا کے پھر ان کے والد کا جو قتل ہوا وہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا، احمد قصوری صاحب کے. فوج نہیں چاہتی تھی اس وقت کی، یا یہ کہہ لیجئے کہ ملٹری لیڈرشپ جو اس وقت کی تھی، کیونکہ ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا. یاد رکھیے کہ اس فیصلے کے اوپر جو دباؤ کا ذکر کرتا ہے اس کو کوالیفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ایک ملٹری ڈکٹیٹر جس نے ایک شخص کا تختہ الٹا ہو، اس سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ کوئی رعایت کرے گا تو بعید قیاس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پرسیپشن ایسے بن گئے تھے کہ اٹ از ون گریو اینڈ ٹو باڈیز اس ٹائم پر. ایبسولوٹلی میں بالکل آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک قبر ہے، دو شخصوں میں سے ایک جائے گا اس میں، آئیدر لیٹ جنرل ضیاء الحق اور لیٹ مسٹر بھٹو. ذوالفقار علی تو جب ایسی صورت حال پیدا ہو جائے اور فوج برسر اقتدار ہو تو آپ سوچ لیں کہ کیس کا کیا بنے گا. اچھا، اب ہم یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں. اسی یعنی جو بینچ تھا اس کے ججز نے بعد میں اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا اور یہ بات بھی اپنی کتابوں میں لکھی کہ ہم پر بہت پریشر تھا، ہم نے اپنی نوکریاں بچانے کے لیے جو ہے وہ اس فیصلے پر ہم مجبور ہوئے. اور ہم نے ایک تو یہ ہے کہ سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے اس وقت 3 ججز جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس سے، اور دوسرا یہ کہ 4 ججز جو ہیں انہوں نے بعد میں، جیسا میں نے کہا، جسٹس نصیر مسجد شاہ ہی واز ون آف دیم، انہوں نے بھی. تو ٹرائل میں فلاس تھے، ٹرائل جو ہے انڈر پریشر تھا، سزا انڈر پریشر سنائی گئی. یہ اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا، لیکن ایٹ دا لیول آف دا سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کی اس طرح سے نہ سنوائی ہوئی، نہ ہی اس فیصلے کو انڈو کرنے کی کسی نے جرت کی. بخاری صاحب، لیکن جب یہ فیصلہ آیا آپ نے تو یہ سارے سچویشن کو بڑے کلوز دیکھا ہے، اس ٹائم کو بھی فیل کیا ہوگا. پیپل ریاکشن کیسا تھا؟ جرنلزم کا ریاکشن کیسا تھا؟ لوگ کیا لکھ رہے تھے اس ٹائم پہ، اگر آپ بتا سکیں؟ دیکھیے میں بالکل آپ کو بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں خود بھی اس وقت جرنلسٹ تھا. ایک تو یہ کہ اتنے قدغن تھے یعنی اس کے اوپر، صحافت کے اوپر، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کا نام تک لینا جو ہے وہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. فار ایئرز اینڈ ایئرز اس کا نام تک بھٹو صاحب کا نہ پرنٹ میں تھا نہ ٹی وی پر تھا. نہیں کہہ سکتے تھے کچھ بھی اس کے. جنہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی انہوں نے کوڑے کھائے. رائٹ. آپ کے سامنے ہے نا، یہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ورکنگ جرنلسٹ کو کوڑے پڑے. ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت سچ بات کہنے کے لیے اپنے آپ کو اس اذیت سے دوچار کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، he has gotten a golden opportunity کہ وہ اس فیصلے کو جب تفصیلاً لکھیں تو اس میں ایک تو راستہ بند کر دیں کسی بھی فوجی ڈکٹیٹر کا کہ وہ
سپریم کورٹ کو انفلوئنس کر سکے, سپریم کورٹ پر پریشر ایگزرٹ کر سکے اور اپنی مرضی کے فیصلے لکھوا لے. دوسری بات, ناانصافی اگر ایک وقت میں ہو گئی ہے تو اس کو جائز قرار نہ دیا جانا چاہیے اور نہ ہی اب یہ رہی ہے جائز. اب تو نہیں, اس فیصلے کے بعد تو نہیں. میں عرض کروں اس لیے کہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جب وہ صدر تھے اس وقت انہوں نے دائر کیا تھا کہ آپ اس صورتحال کو ریویو کریں. جی, ریویو کریں. چونکہ اس سے پہلے ایک دفعہ ریویو ہو کے وہ مسترد ہو چکا تھا, لہٰذا ٹیکنیکلی اور لیگلی آپ ریویو دوبارہ نہیں کر سکتے. رائٹ. لہٰذا سپریم کورٹ نے ایک راستہ نکالا. اس نے کہا جی ہم ریویو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی رائے دے رہے ہیں. اوپینینز دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس رائے کے تحت انہوں نے 2-3-4 بڑی باتیں جو کہی ہوئی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ بھٹو کو ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا, فیئر ٹرائل کا حق فیئر ٹرائل کا. یس, فیئر انف. اس کی بے پناہ وجوہات میں بیان کر سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلا مرڈر کیس ہے جو سیشن کورٹ کی بجائے سیدھا ہائی کورٹ پہنچا. ٹھیک ہے. مولوی مشتاق صاحب جو تھے ہی گرجڈ بھٹو, ان کے پاس اپنی بے پناہ جواز ہوں گے اس کے, لیکن انہوں نے اپنا بغض اور اپنا گرج جو ہے وہ قدم قدم پہ نکالا ہے. میں اس وقت یہاں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ پھر ان کا نتیجہ کیا بھگتا انہوں نے. وہ جتنی زندگی اس کے بعد جیے وہ پبلک اپیرنس نہیں کر سکے, اور جو ان کے جنازے کے ساتھ حشر ہوا وہ اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی ہو. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ وہ بھیڑوں کے چھتے جو ہے وہ اکھڑ گئے اور وہ تمام لوگ جو اس جنازے میں شریک تھے بھاگ گئے موقع سے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ٹرائل کسی صورت فیئر نہیں تھا. پریشر کی بات ہم نے کر دی ہے. اب جناب 2-3 چیزیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ریویو نہیں ہو سکتا تھا اس لیے رائے دے دی. اس رائے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ان کا ریئیکشن آیا, لیکن 2-3 جو لیگل ایکسپرٹس ہیں جن کی رائے کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. سب سے پہلی بات تو کی ہے جناب عرفان قادر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ فیئر ٹرائل کا حق ہی نہیں دیا گیا اس سے آگے تو اس فیصلے کی حیثیت کیا رہ گئی وہ آپ خود ہی سوچ لیں. رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو ابتدا سے لے کے آج تک جوڈیشل مرڈر کے طور پہ یعنی اس کو تشبیہ دی جاتی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا. اس ٹائم سے تشبیہ بالکل ایبسولوٹلی, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. جو اس کا سب سے بدتر پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو نظیر کے طور پر اس کے بعد آج تک استعمال نہیں کیا گیا, اور اب جو یہ فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی فیصلے. یعنی یہ فیصلہ ضرور کورٹ ہوگا, یہ فیصلہ ہوگا, لیکن وہ پہلے والا جس میں ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا وہ نظیر کے قابل بھی نہیں ہے. بھٹو صاحب کا لیول یہ تھا کہ اس وقت 80 کے قریب انٹرنیشنل ہیڈ آف اسٹیٹس, ہیڈ آف گورنمنٹس, امیرز آف کنگڈم, امیرز اینڈ کنگز, انہوں نے کلیمنسی اپیل بھیجی تھی جنرل ضیاء الحق کو کہ آپ ان کو یعنی معاف کر دیں. آپ اگر چاہیں تو ہم ان کو اپنے ملک میں یعنی پناہ دینا تو خیر واز اے بیڈ ورڈ کہ ہم ان کو بلانے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ کہ جو پی ایل او کے چیئرمین تھے یاسر عرفات, انہوں نے تو بڑی ہی یعنی جس کو کہیں کہ بڑی دردناک قسم کی اپیل کی تھی ضیاء الحق سے. اور ہم نے اس وقت میں یہ بھی سنا کہ شاید پی ایل او کے لوگ جو ہیں وہ کسی طریقے سے جیل بیک کر کے بھٹو صاحب کو لے جائیں گے. اچھا یہ تک تھا. ایبسولوٹلی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ سب. اوکے. لیکن کسی کی نہیں سنی گئی کیونکہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر واز ڈٹرمنڈ. اب اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا تختہ الٹا گیا 4 جولائی 1977 کو, تو اس کے 1 مہینے کے بعد ان کو نا جیل میں نہیں رکھا گیا تھا, ان کو مری کے ایک ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا. ہی واز ڈیٹینڈ دیئر. تو ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے گئے. اچھا, ملنے کے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے ان کو قائل کر لیں گے کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے یا آپ معافی نامہ لکھ دو یا کچھ. لیکن جب وہ باہر آئے اس ملاقات کے بعد, ملاقات کے دوران کیا ہوا وہ بھی بیان سے باہر نہیں کیا جا سکتا بیان آج بھی. بہرحال انہوں نے کہا جنرل صاحب سے کہ جنرل if I come out you better think of yourself. ایک بات, جب وہ تشریف لائے باہر اس ریسٹ ہاؤس سے تو وہاں پر ایک یورپی اخبار کا نمائندہ کھڑا تھا وہاں, جسٹ ون پرسن. اس نے جنرل صاحب سے پوچھا جناب یہ کیسی رہی ملاقات آپ کی, کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوئی کہ نہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا گالی دے کے کہ میں انشور کروں گا, میں یقینی بناؤں گا اس کو کہ یہ پھانسی چڑھ جائے. As back as in 1977
پھانسی تو ان کو جا کے حکم ہوا ہے 1979 میں. اوکے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ کب سے وہ تلا ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ میں نے اس شخص کو پھانسی گھاٹ تک لے کے جانا ہے. ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے یہاں آج, اور ہمیں کرنا چاہیے, بلکہ ساری دنیا میں کیا جا رہا ہے. بھٹو واز اے لیڈر آف اے ویری ہائی اسٹیچر. بہت کوششیں کی گئی ان کو بریک کرنے کی, بہت کوششیں کی گئی ان کو انڈر پریشر لانے کی, بٹ ٹل دا لاسٹ مومنٹ, لائک صدام کا تو ہم نے سنا ہے نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن اٹ واز مسٹر بھٹو ہو سیڈ فنش اٹ. یس. مطلب ہے کہ جلدی کرو جو کرنا ہے تم نے. ان کے اوپر تشدد ہوا جیل کے اندر, ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ایک 6x4 کے 6x6 کے سیل میں. اس سیل کی ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں بھی چل رہی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کی بے سو ہوشی کی ہاں, اس کی وہ ایک اور داستان ہے, وہ بھی اتنی دردناک اور شرمناک ہے. دونوں جو چیزیں ہیں. پھر یہ میں آپ دیکھیے کہ 3 گھر کے لوگ اور 6 صرف فوجی تھے وہاں. اتنا بڑا لیڈر جو ہے اس کو اتنی خاموشی کے ساتھ. آپ نے ایک سوال اس کے اندر کیا تھا وہ کہ ان کی پارٹی نے اس وقت کیسے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر, یہ بڑا اہم سوال ہے. پارٹی کو میں بہت زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانا اس لیے آسان ہو گیا تھا کہ ایک جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی ان کی, اور دوسرا جو مساوات اخبار تھا, انہوں دونوں نے ورکرز کو یہ یقین کرا دیا تھا کہ قائد عوام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ ریلیکس کریں. بھوک ہڑتال پر تھے بھٹو صاحب 3 دن پہلے اپنی پھانسی کے, تو ان کو قرارداد کیا پاس کی جا رہی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں, قائد عوام کھانا کھا لیں. بھوک ہڑتال چھوڑ دیں. یہ اس لیے میں پیپلز پارٹی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ہر چند کے یہ کرتوت اور یہ کارروائی تو ایک فوجی کی تھی, لیکن پارٹی نے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا مرڈر, اتنا بڑا شخص پھانسی چڑھ گیا, ناٹ اے برڈ فلٹرڈ. بعد میں لوگوں نے خود سوزیاں بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن یہ کہ اس وقت ایک بہت ہی تکلیف دہ صورت. اور ابھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے بخاری صاحب, وہ تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو 44 سال کے بعد سزا ملا ہے تو کیا خان صاحب جو جیل میں موجود ہیں ان کے کا بھی انصاف کا انتظار اتنا ہی ہوگا 50 سال کے بعد ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے اوپر نہ ہی تو کرپشن کا کوئی چارج تھا, اچھا, نہ ہی وہ کسی کرمنل ایکٹ میں تھے. دیکھیے کرمنل ایکٹ تو بنایا گیا نا, ایک کیس کھڑا گیا, اور آج تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ اٹ واز اے کنکاکٹڈ سٹوری. لیکن جن کیسز پر مہاتما خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ جس نوعیت کے کیسز ہیں, اس کے اوپر یہ کہنا کہ جناب ان کو آپ ایک ریزولوشن کے ذریعے چھوڑ دیں, جس کا ذکر آئے گا کہ سینٹ کے اندر انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر دی ہے. تو ریزولوشنوں سے ایسے مقدمات میں جس میں 1 سے زیادہ مقدمات میں سزا ہو چکی ہو, صرف چھوڑیں گی ان کو عدالتیں ہی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپیل میں جائیں ہائر کورٹ, سپریم کورٹ, وہ ان کو چھوڑ دیں, لیکن یہ ریزولوشن سے. لیکن انہوں نے خود کہہ دیا کہ 9 مئی والوں کو سزا دیں. اب آ جائیں جناب اس طرف, یہ بھی بڑا خوفناک بیان ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ یو ٹرن کے چونکہ ماسٹر ہیں, بادشاہ ہیں, اس لیے یہ تصور کرنا کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, یہ بھی بڑا مشکل ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے, تھوڑا سا ہم یاد کرا دیں اپنے ناظرین کو بھی, کہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے 9 مئی کے وہ واقعات ہیں, 10 مئی کو جناب مہاتما خان صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ نے مجھے گرفتار کر کے دیکھ لیا کیا ہوا, اگر آپ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو اس سے بھی برا ہوگا. یاد آئیے, دیٹ مینز ہی ٹک دا اونرشپ آف واٹ ہیپنڈ آن 9th May. از دیٹ رائٹ؟ اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے بیک اینڈ فورتھ بہت پوزیشنیں بدلی. کبھی انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, جب اس سے بات نہیں بنی تو انہوں نے کہا یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. یعنی وہ لوگ جو ان کی خاطر جیلیں بھگت رہے ہیں, ملٹری ٹرائل کروا رہے ہیں, ان کو ڈسون کرنے کا کیا کمال سٹائل ہے خان صاحب کا. مجھے اس پر افسوس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے بات نہیں ہو رہی, اور مجھے پتا ہے جب سے میں اندر آیا ہوں میری اسٹیبلشمنٹ سے بات کیوں نہیں ہو رہی, اس کی بھی ایک وجہ ہے. جس اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو آپ میر جعفر, میر صادق کہیں گے, وہ آپ سے نہ صرف یہ کہ بات نہیں کریں گے, آپ کا اعتبار بھی نہیں کریں گے. وہ شخص جو یہ سب کچھ قرار دے رہا تھا اب ترس رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سے کوئی ان سے بات کر لے. یہ آپ نے سن لیے نا ان کے انٹرویوز سوشل میڈیا کے اوپر کہ میں تھک گیا ہوں انتظار کرتے کرتے, کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے ان کی یہ بات جو ہے, یہ بات انہوں نے ویسے پہلی دفعہ نہیں کہی ہے, انہوں نے مختلف زاویوں سے یہی بات کہی ہے
کبھی جس کی میں نے مثال دی کبھی انہوں نے ڈسون کر دیا ان کو, کبھی کہا ایجنسی کے لوگ ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو ڈسون کرنے کی بات ہے جو ان کی خاطر جیلیں بھگت رہے ہیں, ملٹری ٹرائل بھگت رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہنا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی میجر لوگ جو مین سٹریم لیڈرز ہیں پکڑے گئے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کے وہ اکسا دینے والی تقاریر موجود ہیں, خود خان صاحب ان کی تقاریر اور ان کے ویڈیوز موجود ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو 9 مئی کے مجرم ہیں ان کا ہم وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دے, جوڈیشل کمیشن کے بعد آگے کارروائی کو لے کر چلے, لیکن ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے جو اس میں ملوث ہے. آخری جملہ کہہ لینے دیجیے کہ جوڈیشل کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں کوئی شک ہو, جہاں فیکٹ سامنے نہ ہوں, جہاں کچھ چیزیں ایکسپلور کرنا باقی ہوں. جب پولیس کے پاس ان کے خلاف شواہد موجود ہیں, ان کے اپنے اقبالی بیانات موجود ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کی موقع سے گرفتاریاں موجود ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان سے ہمارا تعلق نہیں, انہوں نے کہا سزا تو ہونی چاہیے, لیکن اب تعلق ہو یا نہ ہو, جنہوں نے پریس کانفرنس کر لیا انہوں نے تو ظاہر کر دیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.